اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں مقیم ہوا روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہو رہا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک کریم اتارا گیا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اترا اور تورات 6 تاریخ، انجیل 13ویں تاریخ اور قرآن پاک 24ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو۔ سابقہ تمام صحائف اور تورات، انجیل اور زبور وغیرہ جس پیغمبر پر نازل ہوئی ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتری، لیکن قرآن پاک بیت العزا سے آسمان دنیا تک تو ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ یہی مطلب ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور انا انزلنا فی لیلۃ المبارک اور انا انزلنا فی القرآن کا قرآن کریم میں ایک ساتھ آسمان اور پر رمضان مبارک میں مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا اور اسی کو لیلۃ القدر مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں جا کر مکمل ہوا تو پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کی کیا معنی ہے؟ تو آپ نے یہی مطلب بیان کیا کہ ابن مردودیہ وغیرہ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھے رمضان میں قرآن کریم آسمان دنیا کی طرف اترا، بیت العزا میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت وقع اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور 20 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ اس میں بہت سی آیات کفار کے جواب میں بھی اتری۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ سارے کا سارے کیوں نہیں اترا، جس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ تیرے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں اور تدبر اور غور فکر کرنے والا اس سے صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق اور باطل، حرام اور حلال میں فرق ظاہر کرنے والا ہے، ہدایت اور گمراہی اور رشد و فرائی میں جدائی کرنے والا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رمضان نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد اور محمد بن کعب سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے لیکن سند وہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے روح میں
باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سب اگلے گناہ معاف بخش دیے جائیں گے۔ غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو کوئی شخص اس گھر میں ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کی جو رخصت تھی وہ ختم ہوگی۔ اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کی رخصت کا بیان کیا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں، بعض میں قضا کر لیں، یعنی جس کے بدلے میں کوئی تکلیف ہو، جس کی وجہ سے روزہ میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے وہ رہ جائے بعد میں قضا کر لے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا کر کے تمہیں مشقت سے بچا لینا یا سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے، اور احکام اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی سنیے۔ نمبر 1، سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہو اور رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے پھر رمضان میں سفر کرنا پڑے تو اسے روزہ ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ اسے لوگوں کو روزہ رکھنے کا صاف حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا بحالت سفر روزہ چھوڑنا جائز ہے جو سفر میں ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ ابو محمد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المللہ میں صحابہ اور تابعین کے ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا، لیکن اس میں کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے، روزے سے تھے۔ دیر میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں۔ بخاری مسلم میں یہ حکم ہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں لوگ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، بس ایک دوسرے پر کوئی قدغن نہیں لگاتے تھے۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزہ رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے پھر رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ کے۔ ایک جماعت علماء کا خیال ہے جس میں حضرت امام شافعی بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا قول ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا، اور جو نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہیں لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، روزے اکثر رکھا کرتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا اگر چاہو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزے سے تکلیف کا ڈر ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس پر سایہ کیا گیا، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، یہ خیال ہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے، اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا۔ روزے کے بارے میں چند متفرق مسائل یہاں پہ ہیں۔ چوتھا مسئلہ آیا قضا رازوں کے لیے متواتر روزے رکھنے ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مذہب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضا کو مثل ادا
کہ پورا کرنا چاہیے، جدوجہد نہیں بلکہ لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ جبکہ بعض اور لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ قضا روزے متواتر رکھنے ضروری نہیں، جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، چاہے متواتر رکھے یا وقفہ وقت دے کر۔ جمہور سلف اور خلف کا بھی یہی قول ہے، اور دیگر دلائل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رمضان میں متواتر روزے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی کا ہے، اور رمضان مبارک کے نکل جانے کے بعد تو صرف 2 گنتی پوری کرنی ہے، خواہ کوئی دن ہو۔ اسی لیے قضاء کے حکم کے بعد اللہ کے آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو اربا کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وضو یا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ، کیا فلاں کام میں کوئی حرج ہے، فلاں کام میں کوئی حرج ہے؟ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دین آسانیوں والا ہے۔ 3 مرتبہ بھی یہی فرمایا۔ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسخین دو، نفرت نہ کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ایک یک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ مجن بن ادرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ تم اسے سچائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تمام اہل مدینہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے نہ سناؤ، کہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امت کے ساتھ آسانی کا، سختی کا نہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور انہیں معذور جاننا اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسان ہے، سختی کا نہیں، اور قضاء کا حکم گنتی کو پورا کرنے کے لیے، اور اس رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے، جیسے حج کے موقع پر فرمایا ہے۔ یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ ایک جگہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق کے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اور ایک جگہ فرمایا، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے غروب سے پہلے، رات کو اور سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تکبیر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا صرف اللہ اکبر کے آوازوں سے جانتے تھے۔ یہ آیت دلیل ہے اس کے امر کے عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے، اور داؤد بن علی اصبہانی زیری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اس آیت کی روح سے عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے، کیونکہ اس امر میں صحیفہ امر کا ہے، جبکہ احناف کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں۔ باقی بزرگان دین اس مختص بتاتے ہیں، گو بعض تفصیلات میں قدر اختلاف ہے۔ پھر فرمایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکام بجا لا کے، ان کے فرائض کو ادا کر کے، اس کے احرام کو وہ کاموں سے بچ کر، ان کی حدوں کو کی حفاظت کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔